اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب نابالغ بچے کا باپ مر جائے تو اس بچے کی جائیداد کو بھی لوگ لوٹتے ہیں. اس کو وہ معاشرے میں عزت نہیں ملتی جو باپ کی وجہ سے ملنی چاہیے. اس کی تربیت بھی نہیں ہو پاتی. اس کے پیچھے اس کے لیے لڑنے والا بھی کوئی نہیں رہتا. اس سے باپ کی نعمت کا بھی پتہ چلتا ہے. دیکھو عجیب بات کہ بچپن میں آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کی والدہ کا انتقال ہو, لیکن اگر ہو جائے تو شریعت میں اس بچے کے لیے کوئی الگ سے لفظ موجود نہیں ہے. باپ کا انتقال ہو جائے تو اسلام نے اس کے لیے ایک لفظ رکھا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم. ماں کا انتقال ہو جائے, اس بچے پہ اس کی کفالت کرنا, اس پہ خرچ کرنے کے الگ سے کوئی فضائل نہیں ہیں. اگر ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں پہ خرچ کرنا, بولو, ثواب. اس بچے کی کفالت کرنا ثواب ہے اتنا جتنا دوسرے بچوں کی کفالت کرنا ثواب ہے. لیکن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی کفالت کرنا اس بچے کی ثواب ہے اتنا نہیں جتنا دوسرے بچوں کی کفالت, بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. اس بچے پہ خرچ کرنا ثواب ہے کتنا جتنا دوسروں پہ خرچ کرنا, نہ بلکہ اس سے بہت زیادہ. اس سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو جائے یہ بھی نقصان ہے, لیکن باپ کی ڈیتھ ہو جائے تو اسلام اس کو چھوٹا نقصان نہیں بلکہ بڑا نقصان مانتا ہے. اس سے بچے کی زندگی میں باپ کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ میں بھی باپ ہوں نا. ماں کی اپنی حیثیت ہے, لیکن میرے بھائی باپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی کوئی تھوڑا سا پروٹوکول, کیونکہ آج کل معاشرے میں سوسائٹی میں ابا کی ویلیو ختم. اعتدال نہیں ہے کسی بھی چیز میں, کسی چیز میں. تو ماں کے حقوق بہت زیادہ ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن جو باپ کے حقوق ہیں وہ بھی اس کو دینے چاہیے. ہماری سوسائٹی میں ہو کیا, میرا ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک تو میں بھی وہ درمیان میں میرے قیام طعام آتا رہتا ہے. ہم جب ہائی وے پہ چلتے ہیں نا, درمیان میں قیام طعام, تو اصل ٹاپک جو ہے وہ تو میں اس پہ آ رہا ہوں, لیکن یہ بیچ میں کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں, یہ آتی رہیں گی. یتیم کا لفظ آیا نا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ بھی تھوڑا سا میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو کہ اسلام کی نظر میں بچپن میں بچے کے لیے جیسے ماں کی ویلیو ہے باپ کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. اس لیے جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا اپنے میاں کو بھی گھر میں پروٹوکول دے دیا کرو. ابھی زندہ ہے نا, اس لیے اس کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے. ابھی یہ کمانے کی مشین ہے. کسی دن 6 انڈے منگوائے اور 1 نہیں لے کر آیا, 5 انڈے لے آیا تو کیسی جھاڑ پڑتی ہے میاں کو, کبھی کوئی کام ڈھنگ سے کیا ہی نہیں ہے. اصل میں مقصد پیسے بچانا تھا اور اس طرح کی چیزیں. جس دن یہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا نا, تمہارے بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تربیت کے لیے ترسو گی, جائیدادوں پہ نظر ٹکا کے بیٹھ جائیں گے لوگ.
تو ماں کے اپنے حقوق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے میں کس کے ساتھ پیش آؤں, دنیا میں کون ہے؟ ہم سے اگر یہ سوال ہوتا ہم کہتے اپنے باس سے, کیونکہ اس سے آپ کو کیا ملتی ہے؟ تنخواہ. آپ کسی سے بھی مشورہ لینا تو وہ کہے گا یار سب سے تمیز سے کس سے بات کیا کرو. ابے بھائی بول لو نا, باس سے, سیٹھ صاحب سے, علاقے کے ناظم سے, محلے کے بدماش سے, ایس ایچ او صاحب سے, ڈی ایس پی صاحب سے. اور ہم کرتے بھی ہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کی مثال دیا کرتے تھے کہ جن کو بہت غصہ آتا ہے نا, پولیس آفیسر کے سامنے, علاقے کے ایس ایچ او کے سامنے نہیں آتا ان کو غصہ کبھی بھی. وہاں بڑے آرام سے تمیز سے بیٹھے رہتے ہیں, باس کے سامنے غصہ نہیں آتا. تو ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہم کہتے ہیں محلے کے دادا سے. جب بھی تمیز سے بات کرو اخلاق سے, کس کے سامنے؟ محلے کے دادا سے. اس کے سامنے غصہ نہیں چلے گا. غصہ کیا تو وہ آخری غصہ ہوگا. بدماشوں سے, ڈاکو آتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں آرام سے دے دیا کر بھائی. کراچی میں ڈاکوؤں کا راج چل رہا ہے, تو ویسے کون سا ڈاکوؤں کا راج نہیں تھا؟ یعنی حیرت کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکوؤں کا راج ہے, تو ویسے بھی تو ڈاکوؤں کا راج ہی تھا نا. چہرے بدلتے ہیں ڈاکوؤں کے. تو ڈاکو آئے تو لوگ کیا کہتے ہیں, ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا کوئی موبائل چھیننے کی کوشش کرے تمیز سے دے دینا. تو ہماری نظر میں سب سے اچھے اخلاق سے ہم اگر کسی کے ساتھ پیش آئیں تو وہ ڈاکو ہے. کیا خیال ہے؟ آئے تو آپ دیتے بھی ہیں اور کانپ بھی رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ قبول کر لیں نذرانہ ہماری طرف سے, ٹھیک ہے نا, یہ قبول کر لیں. لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, اس پہ آپ کی جان بخشی بھی ہو جاتی ہے, پیسے بھی مل جاتے ہیں, تنخواہ بھی مل جاتی ہے جب باس سے بات کریں گے. لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے پر ثواب بالکل بھی نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو؟ اکثر میں ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں نا. ایئر ہوسٹس جو آپ سے اچھے اخلاق سے بات کرتی ہے جہاز میں, تو کیا ثواب ملتا ہے اس کو؟ قیامت کے دن وہ پیغمبر کے ساتھ ہوگی. نبی نے فرمایا نا جس کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا یا میرے سب سے قریب ہوگا, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو کیا پھر تو ساری ایئر ہوسٹسیں کہاں جائیں گی؟ جنت میں. اور W11 کے جتنے کنڈکٹر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سارے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہ باہر والوں کو W11 کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے. میرے بیان باہر جاتے ہیں کہتے ہیں W11 کیا ہوتا ہے. یہ چیز بتانے کی نہیں ہے. یہ کراچی آؤ بیٹھو پتہ چلے گا W11 کیا ہوتی ہے. تو جتنے کنڈکٹر 4K 4J پتہ نہیں کون کون سی بسیں, رکشے والے, یہ تو معاذ اللہ سارے کہاں جائیں گے پھر؟ جہنم میں. اور ایئر ہوسٹس جتنی بھی ہیں کہاں جائیں گی؟ جنت میں. کیونکہ ان سے اچھے اخلاق ہم نے کسی کے بھی, میں نے آج تک بہت سفر کیا جہازوں میں, کسی ایئر ہوسٹس کو میں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو ہم نے غصے میں نہیں دیکھا, اور گھر آئے تو اپنی بیگم کو کبھی ہنستے رہے. بہت سے لوگوں نے کہہ رہے نہیں دیکھا ہم نے. تو یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ اس کو جنت ملے گی. اسی وجہ سے اس پہ اس کو تنخواہ ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں. ہوسٹس اپنی پراپرٹی بنا لیتی ہے, ریٹائر ہونے کے بعد کھاتی ہے پیتی ہے. ایک مسکرانا وہ ہے جس پہ آپ سے خدا راضی ہوتا ہے, جس پہ آپ کو جنت ملتی ہے. تو صحابی نے اس اخلاق کے بارے میں پوچھا, من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے میں کس سے بات کروں؟ یہ صحابی کا سوال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے آئے ہیں,
اگر کوئی عام آدمی ہوتا میرے جیسا تو میں یہی مشورے دیتا، بھائی کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو تاکہ دوبارہ آپ کی شاپ پر آئے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے نبی کس کے میسنجر ہیں؟ اللہ کے. آپ کا کام تھا وہ بات کہنا جس میں اللہ کی رضا ہو. اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی. وہ ذمہ داری پوری کیا کی؟ آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں. کون سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق ہے؟ تمہاری ماں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، ماں کے بعد کون ہے؟ ماں کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، ماں کے بعد بھی کون ہے؟ ماں ہی ہے. یہ عجیب بلاغت ہے کلام کی. دیکھو ہمارے نبی جو معلم تھے نا، معلم، تعلیم کے دو طریقے، ایک نیچرل وے میں پڑھانا کسی کو، ایک مصنوعی طریقے سے پڑھانا. آج کل گورے اس پہ بڑی ریسرچ کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹیچنگ کریں نا تو ایک نیچرل انداز میں پڑھائیں، اس سے بات اس کے دماغ میں بیٹھ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کو معلم بنایا، وہ الفاظ کے بکھیڑوں میں لوگوں کو نہیں الجھایا. بظاہر یہ جواب غلط ہے، بظاہر. صحابی کا سوال یہ ہے کہ ماں کے بعد، ثم کا لفظ عربی میں بعد کے لیے آتا ہے، اس کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ماں کے بارے میں اب سوال نہیں کر رہا، تو جواب بھی ماں کے علاوہ کے بارے میں ہونا چاہیے نا. یار آپ لوگ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی بات. بھائی سوال یہ تھا ثم من، اس کے بعد کون؟ ماں کو تو سمجھ میں آ گیا، ماں کے علاوہ کی بات کریں آپ. تو جواب میں اگر دوبارہ ماں کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بظاہر غلط جواب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کوئی قانون دان عربی گرامر کا ماہر بیٹھے گا تو کہے گا یہ گرامر کے لحاظ سے، یہ اصول کے لحاظ سے جواب کیا ہے؟ غلط. لیکن ہمارے نبی نے اس کی پرواہ نہیں کی ہے کہ جواب درست ہے کہ غلط ہے. ہمارے نبی نے تربیت کی ہے. کیا مطلب؟ جواب میرا غلط بھی ہے، اس کو صحیح کر لو. کیا مطلب؟ سوال اسی کے مطابق بنا لو. ماں کے بعد بھی ماں ہی ہے. کیا مطلب؟ تم جو ماں کے بعد کسی اور کو اچھے اخلاق کا مقام دینا چاہتے ہو، وہ بھی کس کو دے دو؟ ماں کو ہی دے دو. ذہن میں آتا ہے نا ماں کے بعد فلاں ہے جس سے میں اچھی طرح سے بات کروں گا، تو فلاں کو ہٹاؤ، وہاں بھی کس کو لے آؤ؟ ماں کو لا کے رکھ دو وہاں بھی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، تیسرے نمبر پہ کون ہے ماں کے بعد؟ 2 دفعہ تو میں سمجھ گیا، لیکن میرا جواب ابھی پورا مجھے نہیں ملا جواب. میں تو چاہ رہا ہوں ماں کے بعد پوچھوں نا، اس لیے انہوں نے سوال کو دہرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، ماں کے بعد بھی تیسری دفعہ بھی کون؟ ماں. بڑی بلاغت ہے اس کلام میں کہ ماں کو اتنی محبت دو، اتنی محبت دو کہ جتنی کسی کو دے سکتے ہو نا محبت اور اخلاق، اس کو 3 سے ضرب دے کے کس کے ساتھ رویہ رکھو؟ ماں کے ساتھ. صحابی نے عرض کیا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ابوک، تمہارے باپ. چوتھے نمبر پہ کس کو رکھو؟ باپ کو رکھو. میں اس کو اپنے الفاظ میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ جب ہم کلام کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے، معذلہ تھوڑی نامناسب سی مثال ہے، کیا کتے کھا کے آیا ہوا ہے؟ کیا کوے کھا کے آیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نا. کس طرح سے بات کر رہا ہے؟ پی کے آیا ہوا ہے، کہتے ہیں نا. بھائی کہتے ہیں نا تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بھائی کیا کھایا ہوا ہے تو نے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور جب بہت میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یار تو نے اپنے کلام میں مٹھاس ڈال دی ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب ماں سے بات کرو نا تو اپنے کلام میں 3 چمچے چینی کے ملا دو. سمجھ رہے ہو؟
اتنا میٹھا کرو کہ ایک کپ کلام میں کتنے چمچے چینی کے؟ 3 چمچ چینی ڈالو. اور جب باپ سے بات کرو تو 1 چمچہ بھر کے ڈال دو چینی کا. میٹھا وہ بھی ہوگا, لیکن ماں سے جب کلام کر رہے ہو تو اس مٹھاس کو کس سے ضرب دے دو؟ 3 سے ضرب دے دو. آج نہ ابا سے تمیز سے بات ہو رہی ہے اور نہ اماں سے. تمیز سے بات ہو رہی ہے گرل فرینڈ سے, اس سے ایسی تمیز سے وہ روٹھ جائے گی تو ناراض ہو جائے گی تو اس کو منانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. بیوی کو بھی منا لیتے ہیں کیونکہ اس سے بھی اپنے مفاد ہیں. دوست کو منا لیتے ہیں, لیکن ماں باپ کی فکر نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو یہ اللہ نے ماں کا حق دیا ہے کہ ماں سے جب کلام کریں گے نا انتہائی محبت والے لہجے میں. باپ سے اگر آپ نے کلام میں تھوڑی سی نرمی کم بھی ہو گئی تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ابا ہے وہ ویسے ہی لگا دے گا ایک کھینچ کے, اگر تھوڑے سے آڑے ترچھے چلے. ماں تھوڑی لگا سکتی ہے. لیکن خوب سمجھ لو, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام باپ کو ویلیو کم دے رہا ہے, کیونکہ یتیم کے فضائل اسلام میں زیادہ ہیں. اس کا مطلب باپ کے مرنے کو اسلام اولاد کا زیادہ بڑا نقصان سمجھتا ہے بنسبت ماں کے مرنے کے. اس لیے اسلام نے سربراہ اگر کسی کو بنایا ہے, آرڈر اگر کسی کا چلے گا تو وہ باپ کا چلے گا. باپ اور ماں کے آرڈر میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو اسلام اولاد کو کیا کہتا ہے, کس کو فالو کرنا ہے؟ باپ کو فالو کرنا ہے. پھر آج ہماری خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ گھر میں باپ کی حیثیت ایک مکھنچو کی بنتی جا رہی ہے. مکھنچو سمجھتے ہیں جو ہیں, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم لوگ یورپین کلچر کو لے رہے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پہ نا. عورت کی آزادی 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 آزادی, اتنی آزادی کہ بھائی کی دسترس سے آزاد کر دیا, باپ سے آزاد کر دیا, اور سارے خاندان سے اس کو آزاد کر دیا. اپنی وہ پرسنل لائف ہے جیسے چاہے گزارے. اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, اس سے کیا بربادیاں معاشرے میں آتی ہیں, لمبا ٹاپک ہے, اس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں. یعنی غلو ہے, رائٹس دینے پر آئے ہیں ویمن کو, تو ایسے رائٹس دے دیے جو نیچر کے خلاف, اور مرد کی ویلیو گھر میں 2 ٹکے کی نہیں رہی ہے. اسلام نے بیلنس رکھا ہے. عورت کو حق یہ دیا کہ سربراہ تو مرد ہی ہوگا, لیکن عورت کا حق کیا ہے؟ اس سے مرد محبت کرے, اس کے حقوق پورے کرے. جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے, جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے. یہ نہیں کہ باہر دعوتیں پھوڑ رہا ہے اور لگژری لائف گزار رہا ہے اور بیوی کو گھر میں قسم پرسی کی حالت میں رکھا ہوا ہے. تو وہ اپنے حقوق ہیں, لیکن میرے بھائی سربراہ کس کو بنایا ہے؟ بولو, باپ کو بنایا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا آپ کے حقوق دلانا چاہتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا. گھر میں مرد کے سربراہ نہ ہونے سے جو فسادات پھیل رہے ہیں, ہمارا کلچر جو تباہ ہو رہا ہے نا, اس کی تباہ کاریاں کی لسٹ اتنی بڑی ہے کہ اگر میں ان کو بیان کرنا چاہوں تو صبح ہو جائے گی, وہ ختم نہیں ہوں گے. اتنے فسادات پھیل رہے ہیں اس سے. صحیح ہے بخاری کی حدیث, لن يفلح قوم ولوا اہم امورهم الى المرأة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ جو اہم معاملات کس کے حوالے کر دے؟ عورت کے. جہیز کتنا دیا جائے گا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ پیسہ باپ کا خرچ ہو رہا ہے, فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اماں. جہیز دینا بھی ہے کہ نہیں دینا کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اماں. مکس گیدرنگ ہوگی, ناچ گانے ہوں گے, یہ زیادہ تر کس کی چل رہی ہے اس میں؟ شوہر اگر چاہ بھی رہا ہوتا ہے یار ہم سادگی سے کریں, لیکن چلتی کس کی ہے؟ حتیٰ کہ آپ کی بچیاں پورے کپڑے پہنیں گی یا ادھورے کپڑے پہنیں گی, اس میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ اکثر جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اکثر کیا ہوتا ہے, مرد کہتا ہے بھائی میری بیٹی پورے کپڑے پہنے گی, فوراً عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ایک تو آپ کو پتہ نہیں کہ اتنی سی بچی ہے, اتنی سی بچی ہے, کیا ہو گیا؟ آدمی فوراً ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے سامنے.
تھوڑا غیرت دکھاؤ بھائی. جب میرا لڑکا پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو میری بیٹی بھی پورے کپڑے پہنے گی. میں آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں. آپ اپنی بیٹی کو پورے کپڑے پہناؤ, چھوٹی بچی کو اسکارف پہناؤ, اس کی موبائل میں تصویر لو اور ایک ویسٹرن ڈریس پہنا کے تصویر لو. خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق لگے گا. اسکارف میں, مکمل فراک میں آپ کو اس پہ زیادہ پیار آ رہا ہوگا, اور وہ جو ویسٹرن ڈریس پہنا ہوا ہوگا نا اس میں آپ کو وہ اچھی نہیں لگے گی. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو بیٹی اور ماں کا رشتہ الگ اسٹائل کا ہوتا ہے. بیوی ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی آپ کو, ماں ویسٹرن ڈریس میں اچھی لگے گی؟ بولو نا. ایک دن اپنی اماں سے بولو اماں یہ ذرا اسکرٹ پہن کے آؤ, اور ایک دن بولو پراپر پورا ڈریس پہن کے سر پہ چادر رکھ کے آؤ. خدا کی قسم جب چادر رکھ کے آئے گی ماں پہ پیار آئے گا آپ کو, اس کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرے گا آپ کا. یہی رشتہ بہن بیٹی کا ہوتا ہے. فرق ہی ختم کر دیا ہمارے معاشرے میں. تو میں یہ جو بات درمیان میں آ گئی کہ ابا کی ویلیو بھی, میرے خواتین سے کہہ رہا ہوں, اگرچہ یہاں خواتین بیٹھی ہوئی نہیں ہے لیکن بیان تو جاتا ہے نا. آپ اپنی بیگم کو جا کے سمجھا دینا. اب گھر جانا کہنا بیگم او ہو آج مجھے پتا چلا میں کتنے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اور خواتین کہتی ہیں یہ میرے بارے میں کہ یہ ہمارے میاؤں کو خراب کرتا ہے. میں خراب نہیں کر رہا. اگر آپ گھر کے سربراہ بن گئے نا, اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے, وہ بھی تباہی سے بچے گی, وہ بھی بربادی سے بچے گی. تو ایک نظام بنایا ہے نا. اسلام دین فطرت ہے. اسلام سربراہ کس کو دیکھنا چاہتا ہے, عورت کو یا مرد کو؟ مرد کو. ہاں اسلام یہ کہتا ہے اپنی سربراہی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا, اسے محبت کرو, اسے پیار دو. جانوروں والا سلوک نہ, پاؤں کی جوتی مت سمجھو اس کو. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کے ساتھ کیسی محبت کی ہے کہ جس جگہ منہ لگا کے امی عائشہ پانی پی رہی ہیں برتن میں, اسی جگہ منہ لگا کے آپ پانی پی رہے. محبت دی ہے. سربراہ نہیں بنایا گھر کا, بلکہ سربراہ کے بارے میں کیا کہا, وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات کس کے سپرد کر دے, عورت کے. اور آج یورپ اور امریکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ عورت سربراہ ہو سکتی ہے, پریکٹیکلی اس پر وہ بھی عمل نہیں کرتے. ان کی اسمبلیوں میں ہمیشہ مرد زیادہ ہیں, عورتیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں. یورپ کے دعوے کو اس وقت مانیں گے جب ان کی اسمبلیوں میں عورتیں زیادہ ہوں, مرد کم ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. فوج کا کمانڈر یورپ میں اور امریکہ میں عورت ہے یا مرد ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آدمی ہے, ہر جگہ آدمی ہے بھائی. وہ منہ سے بولتے ہیں, مانتے وہ بھی نہیں ہے. وہ ایک افغانستان میں ایک امریکن فوجی لڑکی پکڑی گئی نا, تو اس کی تصویریں شائع ہوئیں, لمبے بال اس کے, تو بڑی اس کی تصویریں شائع ہوئیں. پاکستانیوں نے اس پہ میمز بنائی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے لڑیں یا شادی کریں. صحیح ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو, اس سے لڑیں یا کیا کریں. یعنی میدان جنگ میں ہی سیٹنگ ہو رہی ہے. میدان جنگ میں کیا ہو رہی ہے؟ سیٹنگ. تو جب نیچر سے بغاوت کرو گے تو یہی نقصانات ہوں گے اس کے. وہ گولی نہیں چلا رہا اس پہ کہ یار اس کو تو پٹا کے شادی کر لو اس سے یار. تو اسلام دین فطرت ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کی طرف آؤں. تو یہ جو میں نے بتایا نا یتیم کے اتنے فضائل ہیں, یہ سمجھانے کے لیے کہ ابا کے فضائل ہیں اصل میں. یہ ابا مرنے کو اسلام بہت بڑا نقصان مانتا ہے. اس لیے, اور اچھا سوچو جس معاشرے میں ابا ہی نہ ہو, ہمارے یہاں تو ہوتا ہے مر جاتا ہے, پھر بھائی چچا مچا باپ کی جگہ سنبھال لیتے ہیں, بڑا بھائی باپ کی جگہ سنبھال لیتا ہے. لیکن ایک کلچر معاشرے میں ایسا بھی وجود میں آ رہا ہے جس میں پیدائشی طور پہ بچے کا باپ ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس معاشرے میں شادی بیاہ کا رواج ختم. جو میں شادی چیختا رہتا ہوں, آپ لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, تو میرا دماغ خراب نہیں ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اس مولوی کا دماغ خراب ہو گیا, ہر جگہ شادی پہ بیان, ہر جگہ شادی پہ بیان. میں باپ کو بچانے کے لیے شادی پہ بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہم بھی اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں. اگر ہماری سوسائٹی میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آ گیا, جو کہ بہت تیزی سے آ رہا ہے, تو سمجھ لو کہ بچے بغیر باپ کے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. ان بچوں کا کیا حال ہوگا. لوگ وہ کہتے ہیں ریاست سنبھالے گی. ریاست کسی کا باپ نہیں ہوتی, نہ ریاست سے وہ محبت ملتی ہے جو باپ سے محبت ملتی ہے. وہ نیچرل گارڈن ہے, وہ نیچرل سربراہ ہے. فطرت نے اس کو سربراہ بنایا, ریاست کو تھوڑی بنایا فطرت نے. گوروں کے ہاں بڑھاپے میں ابا کو اولاد پالتی ہے یا ریاست پالتی ہے؟ بولو نا. ریاست کیا اس بوڑھے سے کہانیاں سنے گی بیٹھ کے؟
گورے کے ہاں بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جاتے ہیں نا, ریاست اسٹیٹ کا کام ہے, اسٹیٹ سنبھالتی ہے بوڑھوں کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے ہاں پوتے نواسے سنبھالتے ہیں, تو فطرت نے پوتے نواسوں کے دل میں جو دادا نانا کی محبت رکھی ہے وہ اسٹیٹ کے دل میں رکھی ہے. ہم یاد ہے ہم اپنی دادی سے کہانیاں سنا کرتے تھے, اپنے نانا سے ہم کہانیاں سنا کرتے تھے, ان کے پاؤں دبایا کرتے تھے, ان سے سر پہ ہاتھ پھروایا کرتے تھے. سفر میں جا رہے ہیں تو ان سے پوچھ کے, کہیں بیرون ملک سفر سے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے نانی دادی کے پاس پیش ہوں گے. ریاست یہ کام کرے گی بوڑھوں کو, یہ پروٹوکول دے گی بوڑھوں کے لیے؟ تو یورپ نے تو سب کچھ ریاست اور اسٹیٹ کے ذمہ ڈال دیا ہے. ریاست تھوڑی کہانیاں, وہ تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گی, ایک ڈاکٹر لگا دے گی کہ اس کو جو کوئی پتھری وتھری ہو تو نکال دینا, بلڈ پریشر ہائی ہو تو چیک کر لیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتی وہ کچھ. تو اس لیے ابا کی ویلیو پہچانیں, اور ابا کو اگر بچانا ہے نا تو اس کے لیے نکاح کو معاشرے میں پروموٹ کرنا پڑے گا, جلد شادی کو پروموٹ کرنا پڑے گا معاشرے میں. اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ ابا لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابا فری معاشرہ ہو جائے گا, ابا نہیں ملیں گے. جیسے وہاں بہت سارے ہو کے ابا کچھ کو ہوتے ہیں کچھ کے نہیں ہوتے. تو خیر, قرآن